آپ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی، میں نے ایک غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی، میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی، میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ ساری کی ساری نیکیاں اگر ایک انسان ایک دن میں 24 گھنٹے میں کر لیتا ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق نیکی کے معاملے میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی نیکی کے معاملے میں آگے رہنا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جمعہ کی نماز میں، اگر 1 بجے جمعہ کی نماز ہونے والی ہے تو 12:55 پر ان کی شکل نظر آتی ہے مسجد میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو یہ ثواب لکھنے والے فرشتے ثواب لکھنا بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ ہم لوگ تو اتنے بدنصیب ہیں کہ اونٹ چھوڑ دو، گائے چھوڑ دو، دمبا چھوڑ دو، بکرا چھوڑ دو، مرغا چھوڑ دو، انڈا چھوڑ دو۔ کتنے بدنصیب ایسے لوگ ہیں کہ جمعہ کے دن وہ تب آتے ہیں جب امام کا خطبہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، بلکہ جماعت شروع ہونے کے 5 منٹ پہلے وہ مسجد میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اسلام آپ کو نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج نیکی کے معاملے میں، آج اللہ کے دین کے معاملے میں میں ابو بکر سے آگے نکل کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور سارے سامان کو 2 بھاگ میں وہ بانٹ دیتے ہیں اور ایک بھاگ اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک حصہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، دیکھیے میں اپنے گھر کا مال لے کر کے آیا ہوں۔ نبی اکرم پوچھتے ہیں کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، میں آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ عمر فاروق بہت خوش ہیں کہ آج میں نے وہ کارنامہ انجام دے دیا جو ابو بکر صدیق بھی انجام نہیں دے سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا سامان لے کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کی چیزیں لے کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے لا کر کے جب اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا، آپ نے پوچھا اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے، اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں تو سب کچھ لے کر کے آیا ہوں، آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ میں نیکی کے معاملے میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیکی کے معاملے میں سبقت کرو میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 17ویں پارے میں اپنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے، اپنے نبیوں کا نام لینے کے بعد کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ میرے جتنے نبی تھے، یہ میرے جتنے رسول تھے، وہ نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے، وہ نیکیوں کے معاملے میں پیچھے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ میری پیاری ماں بہنوں، نبی اکرم کے دور کی عورتوں کو آپ دیکھیے، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی تقریر کرتے تھے، عام طور سے مردوں کے بیچ میں تقریر کرتے تھے، عورتوں کے درمیان آپ کا بیان نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ عورتیں آئیں، اے اللہ کے نبی مرد لوگ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ہم عورتوں کو تو آپ کی بات سننے کو نہیں ملتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ ہفتے میں ایک دن ہم کو بھی دیجئے تاکہ ہم بھی دین کی باتیں آپ سے سنا کریں۔ نبی اکرم نے دیکھا کہ ان عورتوں
کے اندر دین کو سیکھنے کی تڑپ موجود ہے، آپ نے الگ سے ہفتے کا ایک دن عورتوں کے لیے طے کر دیا۔ ہمارے یہاں جلسے میں آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے، لیکن مسجد میں جمعہ میں ہوتا ہے انتظام آپ کے یہاں؟ نہیں ہے۔ تراویح چھوڑ دیجئے، تراویح تو سال میں ایک بار ہوتی ہے نا، جمعہ میں کیوں نہیں ہے؟ بنگال میں بھی میں گیا، بنگال میں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب ہمارے یہاں زیادہ تر مسجدوں میں عورتوں کا انتظام جمعہ میں نہیں ہوتا ہے۔ افسوس ہے میرے بھائی، 100 کا 100 نہیں۔ آپ اہل حدیث ہیں نا ماشاءاللہ، شیرشاہ آبادی برادری ہی کے لوگ ہوں گے یہاں پہ؟ جی ہم لوگ شیرشاہ آبادی ہیں۔ شیرشاہ آبادی برادری پوری کی پوری اہل حدیث مانی جاتی ہے؟ کیا اہل حدیث آپ ہیں؟ آپ کے یہاں کی عورتوں کو دین کون سکھائے گا؟ مولوی صاحب ہفتے میں ایک دن تقریر کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ دین کی بات بتاتے ہیں، آپ حضرات سن کے چلے آتے ہیں، گھر کی عورتوں کو کون بتائے گا؟ آج ہمارے گھر کی عورتوں کو بگاڑنے والی ہزاروں چیزیں ہیں، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، تمام دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ ان کو دین سکھانے کے لیے سال کا ایک جلسہ کافی نہیں ہے، اور جلسے میں بھی بیچاری آتی ہیں، تقریر کم سنتی ہیں، شاپنگ زیادہ کرتی ہیں، بچوں کو لے کے گھوم رہی ہیں، ٹہل رہی ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے۔ آپ جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے انتظام کیجئے میرے بھائی، انتظام کیجئے۔ آپ نبی اکرم کے دور کی عورتیں آ کر کے ڈیمانڈ کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے انتظام کیجئے، ہمیں دین کی باتیں سنائیے۔ اور اگر آپ نے ایسا انتظام نہیں کیا، حالات بہت برے ہیں میرے بھائی۔ آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، فرار ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، اور ہمارا آپ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو سنبھالیے، اپنے بچوں کو سنبھالیے، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیجئے، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ اپنے بچے اور بچیوں کو جس طریقے سے آپ اسکول کی اور کالج کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طریقے سے دین کی تعلیم دیجئے، انہیں اسلام کے بارے میں بتائیے، انہیں توحید کے بارے میں بتائیے، ورنہ آگے چل کر کے 10-15 سال کے بعد جو حالات ہوں گے، ہر گھر اور ہر خاندان میں اس طریقے کے کیس ہوں گے، پھر آپ کے پاس حالات کو کنٹرول کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ نیکی کے معاملے میں آگے بڑھیے، پیچھے مت رہیے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں خراب ہو چکی ہیں، عمر بھی 70 سال کے پار ہو چکی ہے۔ جب ایک جنگ کا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس ان کے 4 بیٹے ہیں، ان کے 4 بیٹوں نے اپنا نام لکھوایا۔ حضرت عمرو بن جموح نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا بھی نام لکھ لیجیے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے، آپ کی دونوں ٹانگیں اسی میں خراب ہو چکی ہیں، اے ابا جان ہم آپ کی طرف سے جا ہی رہے ہیں، آپ کے 4 بیٹے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اے ابا جان آپ گھر میں آرام کیجیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ نے کہا نہیں، ٹھیک ہے میں لنگڑا ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں، مگر میرے بازوؤں میں آج بھی طاقت ہے، میں دشمنوں کے چھکے چھڑا سکتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ باپ اصرار کر رہا ہے، بیٹے منع کر رہے ہیں، معاملہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے۔ بیٹے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے باپ کو سمجھائیے، ان کو بتائیے، وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمرو بن جموح سے کہا کہ آپ مت جائیے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں اس جنگ میں جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں، اور میں اپنی انہی لنگڑی ٹانگوں کے ساتھ میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی اکرم نے ان کا جذبہ دیکھا، ان کے دل کا جذبہ دیکھا، آپ نے بیٹوں سے کہا جانے دو، ان کو اللہ کی راہ میں جانے کا شوق ہے، ان کے اندر جذبہ جہاد ہے، ان کو روکو مت، ان کو جانے دو۔ چنانچہ جنگ ہوتی ہے اور حضرت عمرو بن جموح اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اسی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنے والے۔ ہم اور آپ نیکی کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جب موٹیویٹ کرے گا، جب کوئی کہے گا تب ہم یہ کام کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیکی کے معاملے میں آپ آگے بڑھیں۔
नबी अकरम के साहबा को आप देखिए, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ा करते थे। इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी रास्ते से जा रहे थे, अब्दुल्ला बिन मसूद के कुरान की तिलावत की आवाज आपके कानों में पड़ी। आपने फरमाया जिसको कुरान बिल्कुल ताजा ताजा सुनना हो वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुन ले। आज है आपके दरमियान ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं? कुरान पढ़ने वाला कोई होता भी है तो उसके फटे कपड़ों की वजह से हमें लगता है ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, हम उसको हकारत की नजर से देखते हैं। स्कूल में टाई और पैंट और कोट पहन करके जाने वाला हमें अच्छा लगता है, और मदरसे में फटा पुराना कपड़ा पहन करके पढ़ने वाला, दिन भर कुरान की तिलावत करने वाला हमें बुरा लगता है। मेरे प्यारे साथियों, उस स्कूल के सूटेड बूटेड बच्चे से बेहतर है उस मदरसे में पढ़ने वाला मैला कुचैला कपड़ा पहन करके दिन रात कुरान पढ़ने वाला। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है, कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको सुनना हो कुरान बिल्कुल तरोताजा, वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुन ले। जब अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की, हजरत उमर फारूक के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये बात अब्दुल्ला को बतानी चाहिए। उन्होंने रात के 12 बजे, आधी रात को उन्होंने जाकर के अब्दुल्ला बिन मसूद के दरवाजे को खटखटाया। अब्दुल्ला बिन मसूद ने दरवाजा खोला, देखा हजरत उमर आए। क्या बात है उमर, क्यों आए हो? आए अब्दुल्ला, मुझे मालूम है कि ये वक्त मुनासिब नहीं था, रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, अल्लाह के नबी ने तुम्हें एक खुशखबरी दी है। क्या खुशखबरी दी है? कहा है अब्दुल्ला, नबी अकरम ने आज तुम्हारी तिलावत की आवाज सुनी थी, तो नबी अकरम ने फरमाया था कि जिसको कुरान सुनना हो, बिल्कुल ताजा ताजा कुरान सुनना हो, वो अब्दुल्ला के मुंह से कुरान सुन ले। मैंने सोचा कि मैं आधी रात को मैं जाकर के तुमको बता दूं, ताकि सबसे पहले मैं ये खुशखबरी तुम्हें सुना दूं। एक मुसलमान को अच्छी खबर देने में भी सवाब मिलता है, मैं ये खबर तुम्हें सुनाने आया हूं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, थोड़ा सा आपने डिले कर दिया, थोड़ा सा लेट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक आए थे और उन्होंने ये खबर मुझे दे दी है। हजरत उमर ने पेशानी पकड़ के कहा कि अबू बकर, उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा थे जो नेकी के मामले में सबकत करते थे। आज हम कारोबार में सबकत करते हैं, जमीन जायदाद में सबकत करते हैं, दुनिया के ऐशो आराम में सबकत करते हैं, लेकिन हम जन्नत के लिए सबकत नहीं करते। सूरह आले इमरान की आयत हमें यही मैसेज दे रही है, वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, मेरे बंदो तुम अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए और अल्लाह की मगफिरत को पाने के लिए जल्दी करो। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब हम आपसे नमाज के बारे में कहते हैं, आप कहते हैं मौलवी साहब अभी तो जवानी के अय्याम है, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, जब 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, हम नमाज भी पढ़ने लगेंगे, हम दाढ़ी भी रख लेंगे, हम हाजी भी हो जाएंगे। कौन गारंटी लेगा, कौन गारंटी लेगा कि आप 50 साल तक जिंदा रहेंगे, 60 साल तक जिंदा रहेंगे? एक एक्सीडेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक हादसा आपको खत्म कर सकता है, एक बीमारी आपको बर्बाद कर सकती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू,
کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے نوجوان ساتھیوں۔ نیکی کے معاملے میں سبقت کرو، مثال دے دنیا کہ ہاں یہ لڑکا نیکی کے معاملے میں آگے رہتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو پہلی صف میں رہو، عبادت کے معاملے میں سبقت کرو۔ کسی کو